سورۃ سبا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ خوب حکمت والا، خوب باخبر ہے۔ یہاں وجہ کیا بتائی گئی کہ سب تعریفیں کیوں اس کے لیے ہیں؟ کیونکہ ساری کائنات کا نظام وہی سنبھالے ہوئے ہے۔ ہر چیز میں جو خوبی ڈالی اس نے، وہ اسی کی ڈالی ہوئی ہے، اسی کی عطا کردہ ہے۔ تو ظاہر میں اگر کسی انسان کی بھی تعریف ہو رہی ہو تو دراصل دل میں یہی ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کو دیا ہے، اور وہ بھی اللہ ہی کو کریڈٹ جاتا ہے، اسی کی تعریف ہے۔ اور آخرت میں تو ہر ایک کی زبان پر الحمدللہ ہوگا، صرف اللہ ہی کی تعریف ہو رہی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کریں گے؟ ان الفاظ سے اللہ کی حمد بیان کریں گے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کی ہوگی۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور وہ نہایت رحم کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا کہتے ہیں ہم پر قیامت نہیں آئے گی، یعنی قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم جو غیب کا جاننے والا ہے، وہ یقیناً تم پر ضرور آئے گی۔ ایک ذرے برابر چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں ہے۔ ہر چیز کا ریکارڈ ہے، ہر ذرے کا، اور ذرے کو بھی توڑ کے جو ایٹم اس کا بھی، یعنی اس کے ایٹم کے اندر بھی جو چیزیں ہیں اس کا بھی ریکارڈ اللہ کے ہاں موجود ہے۔ کچھ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ اللہ کا علم وسع کرسیہ السماوات والارض، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اچھا بدلہ دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عمدہ رزق ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا عذاب ہے۔ آیات کا مقابلہ کرنا، عاجز کرنا، نیچا دکھانا، کس طرح کہ کبھی کہا جائے یہ جادو ہے، کبھی کہا جائے شعر ہے، کبھی کہے پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، اور لوگوں کو اس سے روکا جائے، تو یہ سب اس میں شامل ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، اور وہ بہت زبردست خوب تعریف والے رب کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہاں رؤیت سے مراد، یرا سے مراد رؤیت قلبی ہے، یعنی علم یقینی، صرف آنکھوں سے دیکھنا نہیں۔ اہل علم سے مراد صحابہ بھی ہیں اور عام مومن بھی ہیں جو علم رکھتے ہوں، جو اس بات کو جانتے اور یقین رکھتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا کہتے ہیں کیا ہم تمہیں اس شخص کے بارے میں بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم پوری طرح ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تو بے شک تم ضرور ایک نئی پیدائش میں ہوگے۔ یعنی مذاق کے طور پر یہ باتیں کرتے تھے۔ کیا اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے یا اسے جنون لاحق ہے؟ مانتے نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ۔ بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ عذاب میں اور بہت دور کی گمراہی میں ہیں، یعنی وہ اتنا دور نکل گئے کہ انہیں اصل بات سمجھ نہیں آ رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پہچان ہی نہیں پا رہے۔ تو کیا انہوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا جو آسمان اور زمین میں اور ان کے آگے پیچھے ہے؟ یعنی اللہ کی نشانیاں تو دیکھیں۔ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں، یا ہم ان پر آسمان سے کچھ ٹکڑے گرا دیں۔ یعنی یہ نہیں مان رہے تو ہم انہیں سزا دینے پر پوری طرح قادر ہیں، لیکن اللہ نے ہر ایک کو مہلت دی ہوئی ہے۔ بے شک اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ضرور ایک نشانی ہے، اور بلا شبہ ہم نے داؤد کو اپنے پاس سے بڑا فضل عطا کیا۔ اے پہاڑو اس کے ساتھ تسبیح کیا کرو، اور اے پرندو تم بھی، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے علاوہ بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا، اور ان نعمتوں کے علاوہ جن کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے ایک اور بڑی زبردست نعمت تھی، اور وہ تھی خوبصورت آواز، جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے، ہمز پڑھتے جو زبور میں ان کو دی گئی تھی۔ تو اس آواز کو سن کر پتھر کے ٹھوس پہاڑ بھی تسبیح خوانی میں مصروف ہو جاتے، یعنی ایکو ہونے لگتا، اڑتے پرندے ٹھہر جاتے، اور وہ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح میں مصروف ہو جاتے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ جس کو چاہے جس چیز سے نواز دے۔ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد، یہ کہ کشادہ زرہیں بناؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جو لوہا نرم کر کے دیا تو فرمایا کہ اس سے زرہیں بناؤ، اور کڑیاں جوڑتے وقت ہلکے ٹھیک انداز پر رکھو، اور نیک عمل کیا کرو۔ یعنی ٹیکنالوجی اپنی جگہ، انڈسٹری اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل اچھے کرو۔ جو کچھ تم کیا کرتے ہو میں اسے خوب دیکھنے والا ہوں۔ یہ لفظ سابغات آیا ہے، پوری لمبی زرہیں جو لڑنے والے کے پورے جسم کو پوری طرح ڈھانک لیں اور دشمن کے وار سے محفوظ رہیں۔
تو یہ سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے اسلحہ تیار کیا تھا. اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہیں کہ کڑیاں جوڑنے میں کیل اتنے باریک نہ ہو کہ جوڑ حرکت ہی کرتے رہیں، ڈھیلے ڈھالے ہوں، اور نہ اتنے سخت ہوں کہ وہ ہلکا تنگ ہو جائے اور وہ ٹوٹ ہی جائے اور پہنا نہ جا سکے. اور ان نعمتوں کے بدلے عمل صالح کے ذریعے شکر گزار بنو. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، اس کا صبح کا چلنا ایک ماہ کی مسافت اور اس کا شام کا چلنا بھی ایک ماہ کی مسافت کا تھا. اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، پگھلا ہوا تانبا، اور جنوں کو بھی اس کے لیے مسخر کیا جو اس کے رب کے اذن سے اس کے سامنے کام کرتے تھے، مسخر تھے. اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے تھے، بھسم ہو کے رہ جاتا تھا. تو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھ جاتے اور ہوا کو حکم دیتے جس طرف انہوں نے جانا ہوتا تو وہ تخت اٹھاتی اور جیسے بادل جا رہے ہوتے ہیں ایسے وہ ان کو لے جاتی. صبح کے وقت اتنی دور تک جتنے میں ایک مسافر ایک مہینے میں پہنچے چل چل کے یا سواری پر، تو وہ اتنی تیزی سے وہاں پہنچ جاتے تھے، سمجھے چند گھنٹوں میں. ہم سمجھتے ہم نے جہاز بنا کر بہت بڑا کارنامہ کر لیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نعمت جو ہے وہ اڑنے کی اور سارے ساز و سامان اور لاؤ لشکر کے ساتھ یہ سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی. اور اسی طرح صبح کو جاتے مہینے کی مسافت پر اور شام کو واپس آ جاتے، یعنی ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے کرتے تھے. کتنا دور ایکسپیڈیشن سے جاتے ہوں گے. اور پھر ان کے لیے تانبے کے چشمے بہا دیے گئے اور اس سے انہوں نے بڑے بڑے برتن اور چیزیں بنائیں. اور پھر جنات کو ان کے تابع کیا، جو جن بھی سرکشی کرتا فرشتہ اس کو مارتا اور جل کے بھسم ہو جاتا. وہ اس کے لیے بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا، بڑی بڑی عمارتیں. یہ جنات کی تعمیر ہے. اور یہ کہا جاتا کہ مسجد اقصیٰ جو ہے اس کے اوپر جو بھاری بھاری پتھر لگے ہوئے ہیں، آپ میں سے کوئی گیا، کسی نے دیکھا ہے؟ تو اس تعمیر کو دیکھیں تو ویڈیوز میں بھی دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنے بھاری پتھر کس طرح اوپر رکھے گئے. تو بعض یہی کہتے ہیں کہ جنات نے ہی تعمیر کیا تھا اس کا سٹرکچر. اور مجسمے اور حوضوں کی طرح کے لگن، یعنی پورے پونڈ جتنا ایک بڑا لگن، ٹب نہیں ہوتے جیسے بڑے بڑے ٹب، اور گڑی ہوئی دیگیں، یعنی اتنی بڑی بھاری دیگ پیتل کی کہ کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا اس کو، اس کے اندر ہی. جیسے وہ اجمیر شریف میں کہتے ہیں نا کہ وہ جو دیگ ہے اس کے اندر سیڑھی لگی ہوئی ہے. تو ان کے لیے بھی، کیونکہ ان کے لشکر بہت بڑے تھے، بہت بڑے پیمانے پہ کھانا چاہیے تھا، اللہ نے اسباب بھی ویسے ہی پیدا کر دیے. اے آل داؤد شکر کرنے کے لیے عمل کرو، اعملوا آل داؤد شکرا، اور میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہیں. یعنی نعمتیں تو بہت لوگوں کو ملتی ہیں لیکن شکر ادا نہیں کرتے. شکر ادا ہوتا ہے نیک اعمال کر کے، صرف زبانی باتیں کر کے نہیں. اور محاریب جو ہے محراب کی جمع ہے، بلند محلات، عالی شان عمارتیں، مساجد. اور تماثیل، یہ جو مجسمے ہیں یہ غیر حیوان چیزوں کی ہوتی تھی، کسی جاندار کی تصویر نہیں ہوتی تھی. اور جفان، جواب، جابیہ کی جمع، جفان جفنا کی، جس میں پانی جمع کیا جاتا ہے. حوض جتنے بڑے لگن اور دیگیں. اور کہا جاتا ہے کہ یہ دیگیں پہاڑوں کو تراش کر بنائی جاتی تھیں جن کو ادھر ادھر موو نہیں کر سکتے تھے. ہزاروں افراد کا کھانا بیک وقت پک جاتا تھا اور یہ سارے کام جنات کرتے تھے. پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا تو جنوں کو اس کی موت کی خبر زمین کے کیڑے دیمک نے دی جو اس کا عصا کھا رہا تھا. پھر جب وہ گر پڑا تو جنوں پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے ہوتے تو رسوا کن عذاب میں مبتلا نہ ہوتے. اصل میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات جو اتنے بڑے بڑے کام کر رہے تھے تو لوگوں کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ جن غیب جانتے ہیں. اور آج تک یہ بات ہمارے لوگوں میں مشہور ہے کہ غیب کا علم پتہ کر، چوری کس نے کی، وہ فلاں جو گم شدہ ہے وہ کہاں چلا گیا تو ڈھونڈ کے لاؤ. تو یعنی کچھ لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے جن مسخر کیے اور ان سے کام لیتے ہیں. ایسا کرنا نہیں چاہیے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں. تو بہرحال ان کے زمانے میں یہ مشہور ہو گیا کہ جنات غیب کی خبریں جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے یہ بات واضح کر دی اور اس عقیدے کا فساد جو ہے اس کو کلیئر کر دیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو سلیمان علیہ السلام کی موت کے بعد وہ ان کے کاموں میں نہ لگے رہتے، کیونکہ ان کے علاوہ تو کوئی اور ان سے کام لے بھی نہیں سکتا تھا. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، بلا شبہ قوم سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی. خوبصورت جگہ تھی وہ، دائیں اور بائیں طرف 2 باغ تھے. اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو،
عمدہ شہر اور خوب بخشنے والا رب۔ سبا وہی قوم تھی جس کی طرف ملکہ سبا یا ملکہ بلقیس جو تھی وہ منسوب ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہو گئی تھی۔ تو قوم ہی کے نام پر ملک کا نام بھی ہے، اور آج کل یمن کے نام سے علاقہ معروف ہے۔ یمن بہت خوشحال ملک تھا، بری اور بحری تجارت میں بھی بہت ممتاز تھا، زراعت اور باغبانی میں بھی بڑا نمایاں تھا، اور یہ دونوں چیزیں ہی، تجارت اور زراعت، یہ کسی قوم کی ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جنتان عن یمین و شمال، کہتے ہیں کہ شہر کے دونوں طرف پہاڑ تھے جن سے چشموں اور نالوں کا پانی بہہ بہہ کے شہر میں آتا، اور انہوں نے بڑے بڑے درمیان میں بند باندھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ پھر باغات لگائے تھے، اور پانی کا رخ بھی ان کی طرف ڈالا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے خوب پھل اور پھول اور بہت کچھ اگتا تھا، یعنی انہیں پھر پانی کی کمی نہیں ہوتی تھی۔ ان سے کہا گیا کہ یہ بھی شکر ادا کریں کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں ان کے پاس، آئیڈیل سٹی ہے جس میں یہ رہتے ہیں، کیونکہ شکر جو ہے وہ نعمتوں کا محافظ ہے۔ اور یاد رکھیے، عبادت کا ہر کام شکر ہے۔ نماز پڑھنا شکر گزاری ہے، روزے رکھنا شکر گزاری ہے، صدقہ خیرات کرنا شکر گزاری ہے، مہمانوں کی خدمت کرنا شکر گزاری ہے۔ ہر خیر کا کام، نیکی کا کام جو انسان اللہ کے لیے کرتا ہے وہ شکر گزاری ہے، اور اس کا سب سے افضل کلمہ الحمدللہ کہنا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے نعمتوں سے فائدہ پہنچاتا ہے، اور اگر ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو انہی کو عذاب میں تبدیل کر دیتا ہے، وہی نعمتیں بلا بن جاتی ہیں۔ یعنی شکر گزاری نعمتوں کی محافظ ہے، ان نعمتوں کو کھینچ لاتی ہے جو ہیں نہیں، اور جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ لیکن انہوں نے شکر نہیں کیا۔ داؤد علیہ سلیمان علیہ السلام تو شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ نے ان کی نعمتیں برقرار رکھی، لیکن یہ قوم شکر گزار نہیں تھی۔ تو ہوا کیا؟ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے منہ موڑ لیا، تو ہم نے ان پر بن توڑ سیلاب بھیج دیا، اور ہم نے انہیں ان کے 2 باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دیے جو بدمزہ پھلوں، جھاؤ کے درختوں اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے۔ سیلاب آیا، سب کچھ بہا کے لے گیا، اور اس کے بعد جاڑ جنکار اگنا شروع ہو گئی، سیل العارم، بن توڑ سیلاب، اور پھر اس کے بعد وہ ساری زرخیز مٹی جو تھی وہ بہہ گئی، اور ان کے پاس کچھ نہ رہا سوائے کڑوے کو سیلے پھلوں کے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نافرمانیاں نعمتوں کے چھن جانے کا سبب ہوتی ہیں، اور نافرمانیاں نعمتوں کے لیے آگ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے نا، تو اللہ کی نافرمانی بھی نعمتوں کو زوال پذیر کر دیتی ہے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، ان کی ناشکری کا ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا، اور ہم سخت ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، سخت ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں کہ اس کی نعمتیں اس سے چھن جاتی ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی چند نمایاں بستیاں بنائی تھیں، اور جن کی مسافت ہم نے اندازے پر رکھی تھی، تم ان میں راتوں اور دنوں کو امن و امان سے چلو پھرو۔ تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے، اور انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور ہم نے انہیں افسانے بنا دیا، اور ہر طرح سے مکمل طور پر ریزہ ریزہ کر دیا۔ بے شک اس میں ہر بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے یقیناً بڑی نشانیاں ہیں۔ اور بلا شبہ ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا، پس مومنوں کے ایک گروہ کے سوا سب نے اس کی پیروی کی۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے جب یہ درخواست کی کہ مجھے ڈھیل دی جائے تو اللہ نے اس کو ڈھیل دے دی۔ اس نے کہا، میں ضرور بہکاؤں گا ان کو اور گمراہ کروں گا۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کو یقین نہیں تھا کہ وہ واقعی یہ کر سکے گا، یا نہیں۔ اس نے ایک دعویٰ تو کر دیا، گمان کی بنیاد پہ یہ بات کہی، لیکن لوگوں نے اس کا گمان سچ کر دیا۔ جو وہ کرنا چاہتا تھا وہ انہوں نے اس کو کرنے دیا، یعنی اپنے ساتھ وہ سب کرنے دیا جو ابلیس ان کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کو آئیڈیا تو نہیں تھا کہ بندے کتنی بات مانتے ہیں، اور اس کا ان پر کوئی زور نہ تھا، مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کہ کون ان میں سے آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون ہے جو اس کے بارے میں شک میں ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر خوب نگہبان ہے۔ کہہ دیجئے، پکارو ان کو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، وہ آسمانوں اور زمین میں ایک ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں، اور نہ ان کے لیے ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے۔ تو پھر کیوں پکارتے ہو ان کو جن کے ہاتھ خالی ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں، اور اس کے پاس سفارش بھی کوئی فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے جس کے لیے وہ خود اجازت دے دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں،
تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں حق فرمایا اور وہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ یعنی آسمان پر اللہ کا فیصلہ نازل ہوتے وقت یہ فرشتوں کی حالت ہوتی ہے، اس کی تفصیلات احادیث میں ملتی ہیں۔ کہہ دیجئے کون تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی، اور بے شک ہم یا تم یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ کہہ دیجئے نہ تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو ہم نے جرم کیے، اور نہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم عمل کرتے ہو۔ کہہ دیجئے ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر وہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہ زبردست فیصلہ کرنے والا خوب جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے مجھے وہ تو دکھاؤ جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک بنا کر ملا دیا ہے۔ ہرگز نہیں، یعنی وہ تو شریک ہے ہی نہیں، بلکہ وہ اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے، یعنی وہی کافی ہے معبود ہونے کے لیے۔ اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت ہے باقی انبیاء کے مقابلے میں، کہ آپ تمام انسانیت کے لیے رسول ہیں قیامت تک کے لیے۔ آپ نے فرمایا پہلے انبیاء خاص اپنی قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن مجھے تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہہ دیجئے تمہارے لیے وعدے کا ایک دن مقرر ہے جس سے نہ تم ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہو اور نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ وقال الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا کہنے لگے ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ہی اس پر جو اس سے پہلے ہے۔ اور کاش آپ دیکھیں ان ظالموں کو جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ ایک دوسرے کی بات کو رد کر رہے ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے تکبر کرنے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو یقیناً ہم مومن ہوتے۔ یہ کفار مکہ کا حد سے زیادہ کفر اور عناد تھا، جس کی وجہ سے وہ قرآن اور قرآن سے پہلے نازل شدہ کتابوں کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا ان لوگوں سے کہیں گے جو کمزور سمجھے گئے تھے، کیا ہم نے تمہیں ہدایت اختیار کرنے سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی؟ بلکہ تم خود ہی مجرم لوگ تھے۔ یعنی دنیا کے لالچ میں ایک دوسرے کے پیچھے جانے والے لوگ قیامت کے دن ایک دوسرے کو مجرم کہیں گے، اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے تھے تکبر کرنے والوں سے کہیں گے بلکہ یہ تو تمہاری دن اور رات کی چال تھی جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے لیے کوئی شریک ٹھہرائیں، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی گردنوں میں ہم توق ڈال دیں گے، اور وہ اسی کا بدلہ دیے جائیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، اور وہ اسی کا بدلہ دیے جائیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں دیکھیں کہ اپنی گمراہی کا الزام ہر کوئی دوسرے کو دے رہا ہوگا کہ تمہاری چالوں اور سازشوں نے ہمیں ہدایت سے روک رکھا، اور دونوں فریق قیامت کے دن اپنی شرمندگی اور ندامت چھپائیں گے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون، اور ہم نے جس بستی میں جو بھی خبردار کرنے والا بھیجا اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی انبیاء کی دعوت کی مخالفت کرنے والے لوگ عموماً خوشحال اور متکبر لوگ رہے ہیں۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور انہوں نے کہا ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ تھا سبب ان کے انکار کا، مال و اولاد کی کثرت کی وجہ سے ان کے دماغ چل گئے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے کہ ہمیں مال بھی بہت ملا اولاد بھی بہت ملی، تو اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے راضی۔ کہہ دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یعنی دنیا کی خوشحالی اللہ کی طرف سے بس ایک آزمائش ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے نہیں جو تمہیں مرتبے میں ہم سے قریب کر دیں، ہاں جو کوئی ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو ان لوگوں کے لیے دگنا بدلہ ہے اس کے عوض جو انہوں نے عمل کیے، اور وہ بالا خانوں میں امن سے ہوں گے۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ اللہم اجعلنا منہم۔ یاد رکھیے اولاد تو دنیا میں بھی کام نہیں آتی، آخرت میں کیا کام آئے گی۔
ایک سینئر مسلم تاجر سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو 95 سال کی عمر دی ہے، یعنی 1 صدی پوری تقریباً، تو اس لمبی زندگی میں آپ نے کیا سیکھا، کیا تجربہ کیا؟ پہلے تو وہ چپ رہے، پھر بڑے سنجیدہ انداز میں کہنے لگے کوئی تجربہ نہیں، بس پیدا ہوئے، بڑے ہوئے تو بزنس میں لگ گئے، شادی ہوئی، بچے پیدا کیے، بچوں کو سیٹل کیا، اب آخر عمر میں بچوں کا دکھ جھیل رہے ہیں اور موت کا انتظار کر رہے ہیں، یہ کمایا ہے۔ یعنی بچے تو، اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے اور ہر ماں باپ کا یہی حال ہے کہ وہ اپنی ساری محبتیں بچوں پر فوکس کر دیتے اور ان کی وجہ سے سارے کام اور نیکی کے چھوڑ دیتے۔ ہائے میرا بچہ، وہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، اور جو ہماری اپنی ذات ہے وہ بھی بھلا دیتے ہم، اور اپنے عبادت اور نیکی کے کام اور سارے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بچے بڑے ہی بے وفا نکلتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے اپنی الگ زندگی بناتے ہیں، اپنی مرضی سے رہنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں تو آپ دیکھیں کہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو کہاں ہے بچہ، موو آؤٹ کر گیا، سمپل سی بات ہے، موو آؤٹ، یعنی ماں باپ کو دوسرے لفظوں میں کہنا وہ ہمیں چھوڑ گیا ہے، یہ نہیں کوئی کہتا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ماں باپ بھی ساری خوشیاں اولاد میں ڈھونڈتے ہیں اور ہر طرح سے انہی کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور اسی میں زندگی بتا دیتے ہیں، لیکن جواباً ان کو زیادہ تر کیا ملتے ہیں، غم، غم ہی غم، اور خاص طور پر آخری عمر میں۔ تو یاد رکھیے، اولاد کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت کو گھاٹے میں نہیں ڈالنا، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کے لیے سب کچھ بنا رکھیں تو یہ درست نہیں۔ تو بعض اوقات مال اور اولاد اللہ کے تقرب کی بجائے اللہ کے غصے کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہاں، ایمان اور عمل صالح کے ذریعے مال اور اولاد اللہ کے ہاں تقرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ یعنی جو بچے نیک ہوتے ہیں یا والدین کے پھر اطاعت گزار فرما بردار ہوتے ہیں، پھر وہ دنیا میں بھی کام آتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے اعمال صدقہ جاریہ بن جائیں گے اور دعائیں کام آئیں گی۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں۔ یعنی اللہ کی آیات کو نیچا دکھانے والے ہر وقت عذاب میں رہیں گے، حاضر رہیں گے، غائب نہیں ہوں گے۔ کہہ دیجئے بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو تو اس کی جگہ وہ اور دیتا ہے، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یعنی مومن کے فائدے کے لیے ہی اس کا رزق تنگ ہوتا ہے، اور جس انسان کو پورا پورا ملتا ہے اور لیکن وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر دنیا اور آخرت دونوں میں واپس ملتا ہے، اور فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، اور جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس پہ خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا، تو دے میں تجھے دوں گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا، اس لیے صدقہ کرنے سے، دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات کہی، ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی صدقہ مال میں کمی نہیں لاتا، یعنی اس سے مال بڑھتا ہی ہے۔ اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا، پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ یعنی قیامت کے دن یہ سوال ان تمام ہستیوں سے ہوگا جن کی دنیا میں عبادت کی جاتی تھی۔ قالوا سبحانک، وہ کہیں گے پاک ہے تو ہی ان کے سوا ہمارا کارساز ہے، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے اکثر انہی پر ایمان لانے والے تھے۔ تو یاد رکھیے، اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنا شیطان کی عبادت ہے، شیطان کی بندگی ہے۔ بس آج کے دن تم میں سے کوئی کسی کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہ ہوگا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہم ان سے کہہ دیں گے اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ تمہیں ان معبودوں سے روک دے جن کی عبادت تمہارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن تو ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ استغفر اللہ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ حق کے بارے میں جب کہ وہ ان کے پاس آ گیا کہتے ہیں یہ تو ایک واضح جادو ہے۔ یعنی مشرکین کو عذاب کیوں ملے گا کہ حق واضح ہونے کے باوجود بھی کبھی قرآن کو جھوٹ اور کبھی جادو کہہ رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر انجام جہنم ہی ہوا کرتا ہے۔ اور ہم نے انہیں نہ تو کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں، اور نہ ہی ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا بھیجا ہے۔ یعنی قرآن سے پہلے ان مکہ والوں کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، کوئی کتاب نہیں آئی تھی، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلا دیا تھا، حالانکہ ہم نے جو انہیں دیا تھا یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، یعنی ان کے پاس اتنا زیادہ تھا۔ انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب کیسا شدید تھا۔
یعنی پہلی قومیں طاقت اور شان و شوکت میں عربوں سے بہت آگے تھی، لیکن رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ان کا انجام تباہی اور بربادی کی شکل میں ہوا۔ کہہ دیجئے میں تو تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک ہو کر کھڑے ہو جاؤ، پھر تم خوب غور و فکر کرو، تمہارے ساتھی کو کوئی جنون لاحق نہیں، وہ تو تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے جو اجرت بھی میں نے تم سے مانگی ہے تو وہ تمہارے لیے ہے، مجھے مت دو، مانگی ہی نہیں تھی۔ یہ بہت زبردست دلیل ہے، قوی دلیل۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے کہ میں تم سے اس کے بدلے کو مال لیتا ہوں یا نہیں۔ کہہ دیجئے بے شک میرا رب حق بات کا القاء کرتا ہے جو سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل نہ تو ابتدا کرتا ہے اور نہ وہ اعادہ کر پائے گا، یعنی باطل ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ اور دیکھا بھی گیا کہ بیت اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے بت گرا دیے، توڑ دیے۔ کہہ دیجئے اگر میں بھٹک گیا ہوں تو میرا بھٹکنا میری اپنی ذات کے ذمہ ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی وجہ سے ہے جو میری طرف میرے رب کی طرف سے کی جاتی ہے۔ بے شک وہ خوب سننے والا بہت قریب ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور وہ بندے کے قریب بھی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں جب وہ گھبرا جائیں گے تو بھاگ نہ سکیں گے اور قریب کی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے، یعنی دنیا کے بعد آخرت کی تمام منزلیں ہیں جن میں موت کے وقت فرشتوں کی آمد، پھر قبر میں سوال جواب، پھر قبروں سے نکلنا اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا، پھر جہنم میں جانا، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ تو کفار پر جب اللہ کی گرفت آئے گی تو ان پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ آج جو لوگ بہت ڈینگے مارتے ہیں، لیکن جب دنیا کی مہلت ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ پکڑے گا اور ان پر گھبراہٹ طاری ہوگی، اور اس وقت ان کے لیے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، دنیا میں بھی نہیں ہے اور آخرت میں بھی نہ ہوگی۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اور وہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے، اور ان کے لیے دور کی جگہ سے ایمان حاصل کرنا کیوں کر ممکن ہوگا۔ تناوش کا مطلب ہوتا ہے کہ آسانی سے کسی چیز کو حاصل کر لینا، لے لینا، یعنی ایمان لانے کی جگہ دنیا تھی جو اب تمہارے پیچھے رہ گئی، بہت دور رہ گئی۔ توبہ کا وقت تو موت سے پہلے تک کا تھا، اب تم واپس دنیا میں جا کر وہ سب کچھ نہیں لا سکتے، اور اس سے پہلے انہوں نے اس کا انکار کیا تھا اور وہ دور کی جگہ سے بن دیکھے تیر تکے پھینکتے رہے، اور جو یہ خواہش کریں گے اس کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ ان کی خواہش کیا ہوگی؟ واپس دنیا میں جائیں، جیسا کہ اس سے قبل ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا، بے شک یہ ایک بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا تھے۔ سورۃ فاطر۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو پیامبر بنانے والا ہے، جو دو دو اور تین تین اور چار چار پروں والے ہیں، وہ مخلوق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو کوئی اسے بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ رحمت سے مراد وہ نعمت جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، تو نعمت دینے والی ذات اور روکنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہم ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد کہتے ہیں نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ یعنی اللہ کی نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نمک حرام نہ بنو، سوچو کس نے دیا ہے یہ سب کچھ تمہیں، اس لیے فرما برداری بھی پھر اسی کی کرو۔ اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یقیناً آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ توحید کے بعد رسالت کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر رسولوں کا حوالہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ ہم سب سے خطاب ہے، دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھائیں، اور نہ ہی وہ بڑا دھوکے باز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں ڈالے۔ اور بڑا دھوکے باز کون ہے؟ شیطان، اور وہ کئی طرح سے انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ کسی کو کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں، یہ کائنات خود چل رہی ہے، کسی کو کہتا ہے اور بھی معبود ہیں، کسی کو کہتا ہے گناہ کر لو پھر توبہ کر لینا، نیک بن جانا، کسی کو اللہ کی رحمت کے نام پہ دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، جتنے چاہو گناہ کرو۔ تو شیطان اکثر لوگوں کو
دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے، سوفا کے ساتھ، اچھا میں جلدی پھر کر لوں گا۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو اسے دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھیوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی شیطان ہمیشہ سے دشمن ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کی دشمنی کی بنیاد حسد ہے جو اسے آدم سے ہوئی سجدہ کرنے کے حکم ملنے پر۔ تو شیطان کو پھر دشمن ہی سمجھا جائے، فاتخذوہ عدوا۔ اور شیطان سے دشمنی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر اس کی بات میں اس کی مخالفت کی جائے، اس کے اپوزٹ چلا جائے۔ اور شیطان کے گروہ سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو اس کے راستے پہ چلتے ہیں، اسی جیسے کام کرتے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، کیونکہ المرء مع من احبہ۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ کیا بھلا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا ہو، پھر وہ اسے اچھا سمجھتا ہو، ہدایت یافتہ جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بس آپ کی جان ان پر حسرتیں کر کے نہ جاتی رہے، جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور برے عمل سے مراد یہاں کفر اور شرک ہے، جسے اس نے لوگوں کے لیے مزین کر رکھا ہے۔ گناہ کرنے والا شخص جو سمجھتا ہے میں گناہ گار ہوں، وہ تو توبہ کر لیتا ہے، لیکن جو شخص خود ساختہ نیکیاں کرتا ہے، خود ساختہ عمل کو نیکی سمجھتا ہے، اس کے لیے تو توبہ بھی مشکل ہوتی ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک مردہ شہر کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، دوبارہ جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی عزت چاہتا ہے وہ جان لے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، تمام پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں، اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، اور ان لوگوں کا مکر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کلمہ طیبہ سے مراد توحید، کلمہ توحید ہے، اچھی بات ہے۔ تو ہر اچھی بات اللہ کی طرف چڑھتی ہے، لیکن ناپاک باتیں اوپر نہیں جاتی۔ تو عمل صالح جو ہوتا ہے وہ باتوں کو بلند کرتا ہے، صرف بات سے کچھ نہیں بنتا جب تک عمل اس کے ساتھ نہ ہو، عمل اس کا کیریئر ہے۔ اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر اس نے تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا، اور کوئی مادہ جو حاملہ ہوتی ہے اور بچہ جنتی ہے وہ سب اس کے علم میں ہوتا ہے، اور کوئی عمر رسیدہ جو عمر دیا جاتا ہے، اور اس کی عمر میں جو کمی کی جاتی ہے وہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یعنی مادہ کے حمل سے لے کر پیدائش تک کے سارے مراحل صرف اللہ کی قدرت سے انجام پاتے ہیں، اور لوگوں کی زیادہ یا کم عمریں سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کون کس دن پیدا ہوگا اور کون کس دن فوت ہو جائے گا۔ اور دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کسی کو بھی مشکل نہیں۔ مومن کے لیے اس بات میں بڑی تسلی اور ڈھارس ہوتی ہے اگر اس کا کوئی عزیز قریب فوت ہو جائے کہ ایک دن وہ دوبارہ پیدا ہو جائے گا، وہ ری بورن ہوگا، تو یہ چیز اس کو ایک سکون دیتی ہے کہ یہ جدائی ہمیشہ کی نہیں ہے، اور دو سمندر یکساں نہیں ہے۔ یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، اس کا پینا خوشگوار ہے، اور یہ کھاری ہے نہایت تلخ، اور ہر ایک سے تم تر و تازہ گوشت کھاتے ہو، اور وہ زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور آپ اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہیں جو پانی کو پھاڑنے والی ہیں، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ میٹھے اور نمکین سمندروں کا اکٹھے ہونا یہ اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک مقرر وقت تک کے لیے چل رہا ہے۔ یہ ہے اللہ رب تمہارا، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر سن بھی لیں تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور آپ کو خوب خبر رکھنے والے کی مانند کوئی اور خبر نہیں دے سکتا۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بہت بے نیاز خوب تعریف والا ہے۔ یعنی انسان اپنی بقا کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے ہر طرح سے اللہ کا محتاج ہے، اس لیے ہمیں اپنی ہر ضرورت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔
وہ تمام کمالات اور خوبیوں کا مالک ہے، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق کو لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک آپ انہی کو ڈرا سکتے ہیں جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کوئی پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو بے شک وہ اپنی ہی ذات کے لیے کرتا ہے۔ نیکی کا فائدہ خود انسان ہی کو ہوتا ہے جو کرنے والا ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کا لوٹنا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے قیامت کے دن کوئی کسی کا ذرے برابر بھی بوجھ اپنے ذمہ نہیں لے گا، چاہے کتنا قریبی رشتہ دار ہو، اور اگر کوئی چاہے بھی تو اس کا لے ہی نہیں سکتا۔ اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، تو کافر اور مومن کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اندھیرے اور روشنی برابر نہیں، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی، یعنی کفر اور ایمان ایک جیسے نہیں۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، جنت اور جہنم ایک جیسے نہیں، اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہیں۔ وہ شخص جس کا دل زندہ ہے، ایمان والا ہے، اور وہ جس کا دل مردہ ہے، وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور جو حقیقت میں بھی بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے، اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، آپ تو بس ایک خبردار کرنے والے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ یعنی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے لوگوں کو اندھیرے میں بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف کسی نہ کسی کو خبردار کرنے کے لیے بھیجا۔ اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یقیناً ان لوگوں نے بھی جھٹلایا، تو یقیناً ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا، تو دیکھو کیسی تھی سزا میری۔ یعنی ایمان نہ لانے والوں کے لیے ڈانٹ اور دھمکی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے ہم نے ایسے پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں، اور پہاڑوں میں سے کچھ سفید اور کچھ سرخ دھاریاں ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، اور کچھ گہرے سیاہ ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں میں سے بھی ایسے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں۔ اللہ سے اس کے بندوں میں سے بس علم والے ہی ڈرتے ہیں، جن کو پتہ چل جاتا ہے، اللہ کی ذات کی معرفت ہوتی ہے اور آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ بے شک اللہ بہت زبردست، بہت بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز تباہ نہ ہوگی۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے 3 اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کا مطلب صرف پڑھنا نہیں ہوتا، سمجھنا بھی، اس کو فالو کرنا بھی۔ پھر نماز قائم کرتے ہیں، یہ دوسری صفت، اور تیسری صفت اس کے دیے ہوئے میں سے خفیہ اور اعلانیہ ہر طرح سے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے، جیسے پچھلی قوموں میں سے کچھ لوگوں نے، جیسے یہود نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور اس کو چھوڑ دیا، اور نماز قائم کرنے کی بجائے اس کو ضائع کر دیا، تاکہ وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ بھی عطا کرے۔ بے شک وہ بہت بخشنے والا، نہایت قدردان ہے۔ اور جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہ بالکل سچی ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، پھر کوئی تو ان میں سے اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، اور کوئی ان میں سے میانہ رو ہے، اور کوئی ان میں سے اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ تو وارث بننے والے 3 قسم کے ہیں: ظالم، جو اپنے جان پہ ظلم کرتے ہیں، ان کی نیکیاں گناہوں کے مقابلے میں کم ہیں۔ مقتصد، جن کے نیک اور برے اعمال برابر برابر ہیں۔ اور سابقن بالخیرات، جن کے نیک اعمال ان کی برائیوں سے زیادہ ہیں۔ ایسے لوگ ہمیشگی وہ جنتوں میں داخل ہوں گے۔ ہمیشگی کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں وہ سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ یعنی تینوں گروہوں کے لیے جنت ہے، لیکن درجے فرق ہوں گے۔ اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا رب یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت قدردان ہے۔
تو دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ ہاتھ سے جانے والی ہے، جس پر انسان کو غم ہوتا ہے، اور کوئی نعمت بھی باقی رہنے والی نہیں۔ لیکن جنت میں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں کوئی نعمت جانے والی نہیں ہوگی۔ وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے دائمی قیام کے گھر میں لا اتارا، اس میں ہمیں نہ کوئی مشقت پہنچے گی اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ جنت میں ہمیشہ رہنا محض اللہ کا فضل ہے، اور کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی ان سے اس کا کچھ عذاب بھی ہلکا کیا جائے گا۔ ہر ناشکرے کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ جنت والوں کے بعد جہنم والے بدنصیبوں کا ذکر ہے، اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے، اے ہمارے رب ہمیں نکال لے، ہم نیک عمل کریں گے برخلاف اس کے جو ہم کیا کرتے تھے۔ کہا جائے گا کیا بھلا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا، بس عذاب کا مزہ چکھو تو ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یعنی جہنمی دنیا میں واپس جانے کی تمنا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ تمہیں اتنی عمر نہیں دی گئی تھی کہ تم یہ سب اپنے آپ کو ٹھیک کر کے آتے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے اس آدمی کا عذر ختم کر دیا جس کی موت میں اتنی دیر کی کہ وہ 60 برس کی عمر کو پہنچ گیا۔ یعنی 60 سال کا بھی ہو کہ اگر کوئی نیک کام نہیں کرتا تو اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب جاننے والا ہے، بے شک وہ سینوں کے بھید بھی خوب جانتا ہے۔ یعنی اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، پھر جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کو ان کے کفر ان کے رب کے ہاں ناراضگی میں ہی زیادہ کرتا ہے، اور کافروں کو ان کا کفر خسارے میں ہی زیادہ کرتا ہے۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اپنے ان شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ دکھاؤ مجھے انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کوئی شراکت ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے تو وہ اس کی کسی دلیل پر قائم ہے، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے دھوکے ہی کے وعدے کرتے ہیں۔ بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے، اس سے کہ وہ دونوں اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ دونوں ٹل جائیں تو اس کے بعد کوئی بھی ان دونوں کو تھام نہ سکے گا۔ بے شک وہ بہت حلم والا، بہت بخشنے والا ہے۔ تو مطلب یہ کہ خود ساختہ معبود بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکیں گے، کہاں یہ کہ کسی اور کو سہارا دیں۔ ان کے برعکس اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ آسمان و زمین کو سہارا دیے ہوئے، تو تمہیں سہارا دینا کیا مشکل ہے اس کے لیے کہ تم اسے چھوڑ کر ان کی طرف آتے ہو۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھائی تھیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ضرور تمام امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا آ گیا تو اس کے آنے نے ان کو نفرت ہی میں زیادہ کیا۔ استکباراً فی الارض، زمین میں تکبر کرنے اور بری چال چلنے کی وجہ سے، اور بری چال اپنے چلنے والے کو ہی گھیرتی ہے۔ تو کیا یہ پہلوں کے طریقے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور آپ اللہ کے طریقے کو ہرگز پھرنے والا نہ پائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کو تبدیل نہیں کرتا کہ جس قوم کو سزا دینی اس کو چھوڑ کے کسی اور کو دے دے۔ کیا بھلا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ ورنہ یہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ قوت میں ان سے زیادہ شدید تھے۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اسے عاجز کر سکے، بے شک وہ خوب جاننے والا، بہت قدرت والا ہے۔ یعنی اللہ ہر کسی کو پکڑ سکتا ہے، اس کی گرفت سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا۔ کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتی۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے کیے کی بدولت پکڑ لیتا تو اس زمین کی پشت پر کوئی جاندار نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وہ وقت آ جائے گا تو یقیناً اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ سے نہ کوئی چھپ سکتا ہے، نہ کسی کا حال پوشیدہ ہے۔ سورۃ یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ یاسین، قسم ہے حکمت والے قرآن کی۔ حکیم کا ایک مطلب ہے کہ قرآن دانائی اور حکمت سے بھرپور ہے، اس میں کوئی بات عقل کے خلاف نہیں اور نہ کم تر درجے کی ہے۔ اور دوسرا معنی ہے کہ قرآن انتہائی محکم اور مضبوط ہے، اس کی آیات میں کوئی باہمی اختلاف نہیں۔ تو قسم کھا کے 3 باتیں کی گئیں۔ نمبر 1 یہ کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، نمبر 2 سیدھے رستے پر ہیں، نمبر 3 یہ عزیز و رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں،
تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن بہت زبردست نہایت رحم کرنے والے کا نازل کردہ ہے. یعنی قرآن کسی بے اختیار بے بس شخص کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. کس لیے آیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو خبردار کر دیں جن کے آباء و اجداد خبردار نہیں کیے گئے تھے، لہٰذا یہ غافل ہیں. یعنی آپ کو بھیجے جانے کا یہ مقصد ہے. آپ صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے، یعنی آپ کے اول مخاطب عرب ضرور تھے، لیکن اس کے بعد آپ کی نبوت ساری دنیا کے لیے ہے. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ان کے اکثر لوگوں پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے، بس یہ ایمان نہیں لائیں گے. حق القول سے مراد اللہ کا عذاب ہے. یعنی کیوں آئے گا ان پر؟ حق واضح ہونے کے بعد کفر پر اڑنے کی وجہ سے. تو اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر ان کو جہنمی لکھا ہوا تھا. اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا یہ ڈھیٹ لوگ ہیں، یہ نہیں مانیں گے، لیکن اللہ نے انہیں زبردستی ایمان سے محروم نہیں کیا. انا جعلنا فی آناکہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں تو یہ ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، بس یہ سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں. یعنی یہ کفر پہ اڑنے والوں کی مثال ہے کہ جیسے کسی کے گردن میں توق ہو اور وہ گردن اکڑا کے کھڑا ہو، تکبر سے ان کا یہی حال ہے. بالکل کسی بات کو سنتے نہیں، جھکتے نہیں اور ماننے کے لیے تیار نہیں. اور ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار بنا دی ہے، پھر ہم نے انہیں ڈھانک دیا، بس یہ دیکھ نہیں پاتے. یعنی توق کے ساتھ ساتھ انہیں آس پاس سے ڈھانک بھی دیا گیا ہے، لہٰذا وہ کہیں نہیں دیکھ سکتے. جیسے آپ لفٹ میں جاتے ہیں نا کہیں، تو کیا ہوتا ہے، چاروں طرف سے ایک بند کمرے میں آ جاتے ہیں، تو اگر آپ کہیں کہ باہر دیکھیں، اللہ ہی کوئی شیشے کی ہو، ورنہ تو آپ باہر دیکھ ہی نہیں سکتے. تو بالکل ان کا یہی حال ہے کہ یہ اپنے تکبر میں اتنے غرق ہیں کہ ان کو حق نظر ہی نہیں آ رہا. اور خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان پر برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انہیں سمجھانا اور تبلیغ کرنا چھوڑ دیں. مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو دو طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا. ایک تو وہ جن پر آپ کی تبلیغ اثر کرے گی، اور دوسرے وہ جو اپنے کفر اور شرک پر بضد رہیں گے. یہاں انہی لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے. بے شک آپ تو اسے ہی ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ ڈرے، بس آپ اسے بخشش اور عزت والے اجر کی خوشخبری دے دیجئے. نصیحت کون قبول کرتا ہے؟ جو ڈرتا ہے. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے اور ان کے آثار کو بھی، اور ہر چیز کو ہم نے ایک واضح کتاب میں شمار کر رکھا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. انا نحن نحیی الموتى، تاکید پر تاکید، لازماً ہم زندہ کریں گے مردوں کو، اور پھر ان کو بدلہ کیسے دیں گے؟ ان کے اعمال کے مطابق. اور اعمال نامے تو لکھے جا رہے ہیں، یعنی انسان اپنی زندگی میں جو بھی عمل کرتا ہے وہ لکھا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی آہ بھی لکھی جاتی ہے. اور پھر صرف وہ نہیں اعمال نامے میں ہوں گے، بلکہ ایک مرنے والا اپنے پیچھے کیا گواہیاں چھوڑ کے جاتا ہے، کیا آثار چھوڑ کے جاتا ہے، وہ بھی لکھے جاتے ہیں، اور وہ اعمال نامے میں ساتھ تولی جائیں گی. اور آثار میں انسان کی اولاد بھی آثار میں سے ہے، اس کا علمی ورثہ بھی آثار میں سے ہے، اس نے لوگوں پر جو امپریشن ڈالا، اس کو دیکھ کر کتنے لوگ مسلمان ہوئے اور کتنے اور دور بھاگ گئے، یہ سب بھی اس کے آثار میں سے ہے. یا اسی طرح انسان اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کے کام کرتا ہے، کوئی مسجد بنواتا ہے، کوئی مدرسہ بنواتا ہے، کوئی اسی طرح پانی کا انتظام کرتا ہے، یا کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد باقی رہتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، تو وہ سب بھی اس کے آثار میں لکھا جاتا ہے. تو اس آیت سے اور احادیث سے دعوت و تعلیم اور جہاد فی سبیل اللہ کی عمل کی عظمت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے. پھر اس سے مراد نیکی یا بدی کی طرف چل کر جانے والے قدم بھی ہیں، یعنی نشانات، تو وہ بھی لکھ لیے جاتے ہیں. جابر رضی اللہ کہتے ہیں کہ مسجد نبی کے ارد گرد کچھ زمین کے حصے خالی ہوئے تو بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو. انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے. آپ نے فرمایا، یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، اے بنو سلمہ اپنے گھروں میں ہی رہو، جہاں رہتے ہو وہیں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جائیں گے. نہیں، وہ قدم جو تم مسجد کی طرف اٹھا کے آتے ہو
تو وہ لکھ لیے جاتے ہیں، اور 2 دفعہ یہ بات فرمائی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، ہر چھوٹا بڑا کام جو ہو رہا ہے وہ سب اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور آپ ان کے لیے بستی والوں کی ایک مثال بیان کیجئے جب ان کے پاس رسول آئے۔ اب بستی کون سی تھی اس کا نام نہیں بتایا گیا، رسول کون سے تھے ان کا نام بھی نہیں بتایا گیا، تاکہ اصل چیز فوکس رہے۔ ایک بستی تھی جس کے رہنے والوں کے پاس رسول آئے تھے، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسولوں کو بھیجا تو انہوں نے دونوں کو ہی جھٹلا دیا، پھر ہم نے انہیں تیسرے کے ساتھ قوت بخشی تو ان سب نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، یعنی ہم رسول ہیں۔ تینوں پیغمبروں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا تم ہماری طرح کے انسان ہی تو ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ یہ تھا بستی والوں کا جواب، ہم تمہیں کیوں مان لیں، تم بھی تو ہمارے جیسے انسان ہی ہو، کوئی فرشتے نہیں ہو، کچھ اور نہیں مخلوق۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ یعنی سننے والا جتنی شدت سے انکار کرے اتنی ہی تاکید کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرنا چاہیے، انا الیکم لمرسلون، اور پھر رب کو گواہ بنا رہے ہیں۔ اور ہمارے ذمہ تو صرف کھلم کھلا پیغام پہنچا دینا ہے، یعنی رسولوں کا کام تبلیغ کرنا ہے، لوگوں کے مطالبے پورے کرنا نہیں۔ انہوں نے کہا بے شک ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی جب بستی والے دلیل کے ساتھ جواب نہیں دے سکے تو دھمکی پہ اتر آئے، اور یہی حال ہوتا ہے اکثر لوگوں کا، اور کہا کہ ہم تمہیں سنگسار کریں گے، پتھر مار کے ہلاک کریں گے اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے، کیا اس لیے اسے نحوست کہتے ہو کہ تم نصیحت کیے گئے ہو؟ بلکہ تم حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہو۔ اصل بات یہ کہ انسان ہمیشہ یہ سمجھے کہ انسان پر اگر کوئی بھی مصیبت آتی ہے اس کے اپنے کیے کی بدولت آتی۔ طائرکم معکم، اس لیے کسی جگہ کو منحوس سمجھ لینا، کسی انسان کو منحوس سمجھ لینا، کسی کام کو منحوس سمجھ لینا، یہ درست نہیں۔ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، وہ بولا اے میری قوم ان رسولوں کی پیروی کرو۔ قریب والوں کو توفیق نہیں ہوئی، دور سے سن کے ایک آ گیا۔ انسان کی کوشش ضائع نہیں جاتی۔ وہ ایک معنی تھا نا، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا، اور آج ہم سب پڑھتے ہیں اور ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے اس کے ایمان کو دیکھ کر۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، وہ بولا اے میری قوم ان رسولوں کی پیروی کرو، پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتے جبکہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ اس نے دیکھے کیسے پہچانا، نمبر 1 اس بات سے کہ اپنے کام پہ تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، اور نمبر 2 یہ کہ وہ ان کا رہن سہن، ان کا لائف سٹائل بہت ہدایت یافتہ ہے، ہدایت پر ہیں، لہٰذا تم بھی ہدایت پہ آ جاؤ گے اگر ان کی بات مان لو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔